اگلے سوال کی جانب پڑیں گے. کوئی ہے جی؟ میرا نام ویس ہے. میرا سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ مسلم مرد کو غیر مسلم عورت سے شادی کرنے کی اجازت ہے, مسلم عورت کو غیر مسلم مرد سے شادی کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب ویری ریلیونٹ کویشچن, کیونکہ آئی تھنک بہت مختلف طریقوں سے نکل بھی آیا ہے, اور ہم لوگ کیسز بھی دیکھتے ہیں. ایک پاپولر کیس میرے خیال سے شاہ رخ خان کی ہندو بیوی اور پھر رشتہ قائم, اور اس طرح کے بہت بے تحاشا کویشچنس ہیں. اور وہی والی بات کہ اگر مرد کو ایک عورت پہ حق ہے, غیر مسلمان مرد کو غیر مسلمان عورت پہ, تو غیر مسلمان مرد کو مسلمان عورت پہ کیوں نہیں حق؟ دیکھیے, اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہوتی ہے نا, اس میں اللہ تعالیٰ انہی باتوں کا فیصلہ سناتے ہیں کہ جن باتوں کے بارے میں ہم فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. میں نے یہ بات بھی بتائی تھی کہ مسلمان مرد کے لیے بھی غیر مسلمان عورت سے نکاح کرنا ایک خاص زمانے میں مطلوب تھا, جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. بعض علماء کے نزدیک آج کے دور میں یہ چیز پسندیدہ نہیں ہوگی, ظاہر ہے آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں. یہ بات کہ ایک مسلمان عورت غیر مسلم مرد سے شادی کر سکتی ہے, اس کو قرآن مجید نے اس کی اجازت نہیں بیان کی. اور سچی بات یہ ہے کہ اس معاملے میں میں نے غور کیا ہے, میں اپنی ناقص عقل میں کوئی توجیہ نہیں پا سکا. میں اللہ کے اس حکم کے آگے سرنڈر کرتا ہوں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ اس طرح کے نکاح میں زیادہ خرابی کا امکان ہے. جو مثالیں آج کل کی آپ نے دی ہیں, ظاہر ہے کہ اللہ کے شریعت کے اس فیصلے کے سامنے اگر کسی نے کوئی ایسا کام کیا ہے, ہم اس کو غلط کہتے ہیں, اور اس رجحان کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ختم ہونا چاہیے. غیر مسلموں کے ساتھ اچھے تعلق کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے دین کے اصولوں اور احکام پر کمپرومائز کریں. تو ہم لوگ یہ کین وی کنکلوڈ دس کہ جہاں کہ ایکسپلسٹلی لکھا گیا قرآن شریف میں کہ جہاں آپ مسلمان مرد کا غیر مسلمان عورت پہ, اور وہ بھی لمٹ کی ہوئی ہے, اہل کتاب پہ خاص طور پہ لمٹ کی ہوئی ہے کہ نکاح جائز ہے, یہ اسپیسیفکلی لکھا نہیں گیا دوسری طرف کا, تو لہٰذا اٹس اے سیفر بیٹھ کے نہ کریں. جی, میرا اپنا یہ خیال ہے, اور ظاہر ہے کہ اس میں کوئی شخص ایک دوسری رائے بیان کر سکتا ہے, کہ اگر دونوں کے لیے اجازت ہوتی تو پھر یہ بات زیادہ بہتر تھی کہ یہ کہا جاتا کہ مسلمان عورت بھی غیر مسلم مرد سے شادی کر سکتی ہے. لیکن جب یہ کہا گیا کہ مسلمان مرد غیر مسلم عورت سے شادی کر سکتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری چیز کو رول آؤٹ کیا. جی, آخری سوال کی جانب پڑیں گے جناب. سر میرا نام وکٹر ہے, اور میرا سوال یہ ہے کہ ایک مسیحی بھی اہل کتاب ہے اور مسلمان بھی اہل کتاب ہے, تو ایک مسیحی آپ نے خود ہی کہا کہ قرآن مجید کے اور بائبل مقدس کے کچھ حوالہ جات ہیں جو ملتے ہیں اور کچھ جگہ پر نہیں ملتے, تو ایک مسیحی کس طرح یہ کر سکتا ہے کہ اس کو قرآن مجید کو نیچے گرا سکتا ہے؟ سکھر میں اس طرح کا واقعہ ہوا, لیکن پتہ چلا کہ اس کے بعد واقعہ کچھ اور تھا, تو اس کو قرآن مجید کے حوالے سے بتائیں کہ یہ غلط تھا. بالکل, میرے خیال سے اس کانسیپٹ میں وکٹر بہت آپ نے صحیح ریلیونٹ کویشچن ریز کیا ہے, اور اس میں وہی والی بات ہے کہ جو ایک تو انٹرنیشنل پالیٹکس کی ہم نے بات کر دی, لیکن آئی تھنک ایون لوکلی ایک ریلیجیس ڈفرینس کے اوپر, جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ وی آلویز کنسیڈر دیم ایز ادرس, کہ وہ غیر ہیں, اس کے اوپر بہت ناجائز ایڈوانٹیجز بھی لی گئے ہیں. میرے بھائی وکٹر, میں آپ سے گزارش کروں کہ مجھے خود اس بات پر پورا یقین ہے کہ پاکستان میں رہنے والے غیر مسلم ہمارے بہن بھائی وہ ایک حرکت کبھی نہیں کر سکتے. میں اس کا یقین رکھتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے. یہ بدقسمتی سے بعض لوگ ایسی صورتحال پیدا کرتے ہیں جس کے بعد وہ غیر مسلموں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. ہمیں اس بات پر شرمندگی ہے کہ ہمارے غیر مسلم بہن بھائی جو ہمارے ملک میں رہتے ہیں وہ بعض اوقات بعض جاہل مسلمانوں کے جذبات کا نشانہ بنتے ہیں. آپ یقین جانیں کہ ہمارے ملک کے اکثریت مسلمانوں کی اس طرح کی حرکتوں کو کنڈیم کریں. بالکل, شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, شکریہ ٹو دی آڈینس. اس موضوع کے اوپر آئی ہوپ ہم نے کافی چیزیں واضح کر دی ہوں گی, حقیقت ہے کیا. میں ایک واقعہ آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا جو میرا پرسنل واقعہ تھا, جس کے بعد میری آنکھیں کم از کم ضرور کھل گئی تھیں, اور میرے لیے سب صاف ہو گیا تھا کہ قرآن شریف میں سارا کچھ جو لکھا ہے وہ کیوں لکھا ہے. وہ اس طرح ہوا تھا کہ جب میں اتفاق سے لندن میں تھا, اور یہ فلسطین اور اسرائیل کا جو سیکنڈ انتفاضہ شروع ہوا تھا, پولیٹیکل کانفلکٹ ہوا تھا, آریل شارون بیت المقدس میں گئے تھے, وہاں ایک مسئلہ ہوا تھا, اور اس کے بعد ہماری ایک نیچرل ریاکشن ہوئی تھی. اب ہم لوگوں کو یہ فرق کرنا ذرا مشکل ہو رہا تھا, کیا یہ ہمارا دینی مسئلہ ہے یا پولیٹیکل مسئلہ ہے. خیر, دونوں طرح سے ہمیں یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ ہماری ایک رائے ہے اور بہت سخت رائے ہے.
पुरअमन एहतजाज करने का हमने फैसला किया. बेतहाशा तकरीबन 1 मिलियन पीपल केम डाउन टू पिकेडिली सर्कस और दे वेंट ऑल द वे ट्रफालगर स्क्वायर तक हम लोग जा रहे थे. हम जहाँ रह रहे थे वो एक इंटरनेशनल हॉल था जहाँ तकरीबन 112 मुख्तलिफ ममालिक के लोग रहते थे. हमारे नए फ्रंट नेबर्स थे, इजरायली थे. मुलाकात मेरी कम से कम ज़्यादा नहीं हुई थी, मेरे भाई और भाभी की हुई थी. उस प्रोटेस्ट के अंदर हमें अपने फ़लस्तीनी दोस्त नज़र नहीं आए, लेकिन वो इसराइली नेबर ज़रूर मिले थे. अब उनके पास जाके, खैर मेरे भाई को तो बहुत फ़ौरन शक हुआ कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं. तो हमने जाके उनसे सीधा सीधा पूछा, जनाब आप यहाँ? तो कहा जी हम आपके इस राय में आपके साथ हैं, ये बाहक नहीं है, ये गलत है, और हमें वो वक्त याद रखना चाहिए जब यहूदियों के साथ क्या क्या हुआ था और हम किस मसले से गुजरे थे. हम इसके खिलाफ हैं और ये हमारा दीन भी इजाज़त नहीं देता जो यह आपके मुसलमानों के साथ और फ़लस्तीनियों के साथ ख़ास तौर पे कर रहे हैं. जब हमने फ़लस्तीनियों भाइयों को ढूंढा तो वो मिले नहीं. अब वापस जब हम गए हॉल्स में तो देखा वो बार में बैठे हुए थे और बैठ के आराम से पी रहे थे. और हमने उनसे पूछा, भाई मोहम्मद वगैरह आप लोग वहाँ नहीं थे, हम आपके मुल्क के लिए लड़ रहे थे, तुम लोग वहाँ थे नहीं. उन्होंने कहा जनाब हम लोग असल में सच बात यह है कि नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अगर CCTV कैमरा में अगर हमारी तस्वीर आती हमें शायद ब्रिटिश नेशनैलिटी ना मिलती. अब उसमें मुझे कम से कम वाजे हो गया कि कौन दोस्त है और कौन दोस्त नहीं है, क्योंकि उस वक्त मुझे मुसलमान, ईसाई, यहूदी, सिख, हिंदू कुछ नज़र नहीं आया, मुझे इंसान नज़र आए. और ये चीज़ याद रखें, जिस तरह हम उनको बाहर से एक नज़र से देख रहे हैं, दुनिया हम मुसलमानों को भी बाहर से एक नज़र से देख रही है. आपको दुख नहीं होता कि जब कोई मुसलमान को कहता है टेररिस्ट? ये जनरलाइजेशन जो है उनकी, हम जब कहते हैं इस्लामोफोबिया का टाइटल देके कि आप गलत कर रहे हैं, तो हमें अपनी भी तनकीद करनी चाहिए कि जब हम जनरलाइज करते हैं किसी हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई को कि तुम इस तरह के हो, तो ये भी गलत है. याद रखिएगा कि ये पाकिस्तान, ये मुल्क हमारा मोहम्मद अली जिन्नाह ने हमें जब दिया, एक माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया. जब हम मुसलमान इस खित्ते की माइनॉरिटी थे, इस झंडे में 1/3 हमने सफ़ेद रंग डाला उस माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए. ये हमारा इखलाकी, दीनी, हमारा हर तरह से फ़र्ज़ बनता है, इंसानी फ़र्ज़ बनता है हम उस माइनॉरिटी को अपना भाई समझें और उसको माइनॉरिटी का महसूस होने ना दें. I think that's the responsibility of all responsible Pakistanis. With that message, आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा. इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में ज़रूर मुलाकात होगी, एक नया मौजू. उमैर राना को इजाज़त दीजिए.